غالباً امام بخاری کا واقعہ ہے. شاگردوں کو کتاب پڑھا رہے ہیں حدیث شریف، چہرہ زرد ہو گیا، بالکل سرخ ہو گیا چہرہ، سرخ چہرہ. شاگرد کبھی کتاب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حدیث کو دیکھ رہے ہیں، کبھی استاد کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی پڑھ کے نپٹے حدیث شریف، پڑھ کے نپٹے، لوگوں در ادب کہاں چلا گیا؟ ذرا سنو. شاگردوں نے کہا حضور چہرہ پیلا کہتے پڑ گیا، بالکل زرد ہو گیا. آپ نے ایک دم سے کرتے کے بٹن کھولے، قمیص کے بٹن کھولے، کرتا نکالا، بولے دیکھو میرے کیا ہے. دیکھا تو کرتے کے اندر بچھو تھا، 7 جگہ ڈس چکا تھا. ایک جگہ اگر بچھو ڈس لینا تو رکا نہ جائے. کہنے لگے حضور جب آپ کو ڈس لیا تھا اسی وقت بتا دیتے کہتے. فرمانے لگے نہیں میں بتا تو دیتا، لیکن نبی کی حدیث پڑھا رہا تھا، اس کا ادب نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں اپنے بچھو کے ڈسے کو دیکھوں. ایسے پڑھانے میں حدیث شریف پڑھانے میں ادب کے ساتھ کہ اگر میں حدیث پڑھاتے ہوئے روک دوں سبق کو تو یہ بے ادبی ہے. ایک بزرگ کا جو ہے معاملہ یہ تھا، پان بہت کھاتے تھے، پان. حدیث شریف پڑھاتے تھے، عالم بہترین عالم. ہم تو ادب، یہاں تو جمعے کے دن بھی جانتے ہیں تو مسجد میں پنچات کرتے ہیں. جمعے کے دن پورے ہفتے کی جو خبر ہے وہ مسجد میں آ کے بیان ہوتی ہے، وہاں آ کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے حال ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تم نے مسجدوں کو چوپالے بنا دیا تو پھر مسجدوں میں تمہیں مزہ کیسے آیا؟ ایک بزرگ کا یہ حال تھا، پان کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ پان منہ میں ڈالا اور اپنے شاگردوں کو صبح کو پڑھاتے تھے تو رات بھر مطالعہ کرتے تھے. جب صبح کو پڑھانا ہوتا تو رات کو کتاب کا جو ہے مشق کرنا، یا جس کو ہم کہتے ہیں ریویژن کرنا، بار بار پڑھنا، مطالعہ کرنا ضروری ہے. تو پڑھتے تھے تو نیند آتی تھی رات کو پڑھتے پڑھتے، تو پان کھا لیا کرتے تھے. آپ پان کھاتے تھے، بزرگ کا واقعہ. تو پان میں چونا چلتا ہے تو کچھ لوگ چونا آپ کو معلوم ہے الگ سے لے کے کھاتے ہیں. پان میں ان کی عادت تھی، الگ سے کھاتے تھے. تو جب وہ کتاب پڑھتے تھے حدیث شریف تو اتنا اس کے اندر کھو جاتے تھے کہ حدیث شریف کا مطالعہ کرتے 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 صبح میں جب ہوتا تھا صبح فجر کی نماز تو پورا چہرہ ان کا سفید ہوتا تھا چونے سے. معلوم ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اتنی توجہ حدیث میں ہوتی تھی. چونا ایسے لیا تو بجائے زبان پہ رکھنے کے یہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا. اتنا خیال ہی نہیں تھا کہ چونا زبان پہ جا رہا ہے یا میرے چہرے پہ جا رہا ہے. یہ حال تھا بزرگوں کا ہمارے. ہم تو آج مسجدوں میں بھی باتیں کرتے ہیں. اب جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہ تیرا نبی زندہ ہے، ذرا سنو. جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ان کا بھی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی زندہ ہے. ایک قوم عیسائی، وہ تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا بھی یقین ہے کہ نبی زندہ ہے مسلمانوں کا. اب ذرا سننا، میں تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کر. میں آخری جو نبی کا پڑھ رہا ہوں نا، یہ لوگوں یہ سننے کی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تک تو تم نے میری تقریر سنی نا، میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے خدا کی قسم جو میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا سن لو یار. اگر واقعی کلیجہ رکھتا نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تیرے. آج مسلمانوں ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں اور ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نے بے وفائی اس نبی سے کی ہے جو زندگی کے کسی لمحہ بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا ہے، کبھی نہیں بھولا وہ ہمیں. ہم نے اس نبی سے بے وفائی کر لی یار. کتنے بے وفا ہیں ہم. آج ہمارے کلچر میں، آج ہمارے معاشرے میں ہیرو ہیروئن اتنا بس گئے کہ ہمارا کھانا ان کی طرح، ہمارا پینا ان کی طرح، ہمارے شادی بیاہ ان کی طرح، ہمارا کلچر ان کی طرح، ہمارا کریکٹر ان کی طرح، ہماری تہذیب ان کی طرح، ہمارا تمدن ان کی طرح، ہمارا ہر کام ان کی طرح. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تجھ سے محبت بالی ووڈ والوں نے نہیں کی ہے، تجھ سے محبت ہالی ووڈ والوں نے نہیں کی ہے. اگر تجھ سے محبت خدا کی قسم کی ہے تو زہرا کے بابا نے کی ہے. تم گناہگار ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم گناہگار ہو؟ ہم سے کون محبت کرے گا؟ تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری سگی ماں نے تجھ سے اتنی محبت نہیں کی ہے جس سے اتنی نبی نے تجھ سے محبت کی.
تم کہو گے مولانا ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم سے محبت، بے شک میرے نبی نے گناہگاروں سے ہی تو محبت کی ہے، گناہگاروں تم ہی سے تو محبت کی ہے۔ کہ یہ بے وفائی نہیں ہے کہ نبی تجھ سے محبت کرے اور تو زندگی میں طریقہ غیروں کا اپنائے؟ مسلمان جلسے سے قسم کھا کے اٹھنا کہ آقا مدینے والے گواہ ہو جاؤ، آج قسم کھاتا ہوں اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں گا تو آج آپ کی سنت کے مطابق پیوں گا، چھوڑ دوں گا دنیا کو، ٹھوکر ماروں گا، اس لیے کہ محبت دنیا نے نہیں کی ہے، مجھ سے آپ نے کی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں لوگوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تم یہ بات میری صحیح ہے کہ غلط ہے، پوری دنیا میں آج تک مجھے ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے دنیا کو راضی کر لیا۔ چچا کو راضی کیا تاؤ ناراض ہے، تاؤ کو راضی کیا چاچا ناراض ہے، بھتیجے کو راضی کیا چاچا ناراض ہے، پھپھا کو راضی کیا خالو ناراض ہے، خالو کو راضی کیا ماما ناراض ہے، خاندانی کو راضی کیا پڑوسی ناراض ہے۔ میری بات غلط ہے کہ صحیح؟ پورے مجمع میں کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے حضرت پوری دنیا میں مجھ سے سب راضی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو سرازی۔ تو یار اس دنیا کو اتنا ٹائم دیا تو نے، اس دنیا کو رات و دن دنیا کو دیا، جب بھی راضی نہ کر سکا تو پھر اس نبی کو راضی کرنا جو تو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا تب بھی اس نبی نے تجھے یاد کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عشق جب ایک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے، عشق جب دو طرفہ ہو تو مزہ دیتا ہے۔ لوگوں جس دن تیری محبت نبی کی بارگاہ میں خدا کی قسم پروان چڑھے گی تو پھر تیرے گھر میں کوئی غلام خواجہ پیدا ہوگا، پھر تیرے گھر میں کوئی غلام غوث پیدا ہوگا، پھر تیرے گھر میں کوئی ایسا ایوبی پیدا ہوگا کہ جو فلسطین کی بچیوں کو ان کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ تمہیں دنیا نے خدا کی قسم کچھ نہیں دیا ہے، یہ دنیا پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، یہ ہے دنیا، شہد دکھاتی ہے اور جب موت آتی ہے تو یہ دنیا تجھے ٹھوکر مار دیتی ہے۔ تیرا سگا بھائی بھی کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، مٹی دیتا ہے اور پھر چلا آتا ہے۔ آج تیرا دوست بھی تجھے تنہا قبر میں چھوڑ آیا، آج تیرا بھائی بھی تجھے تنہا قبر میں چھوڑ آیا، آج تیرا بیٹا بھی تجھے تنہا قبر میں چھوڑ آیا۔ اور کمہریا کے جلسے میں آنے والوں ایک مثال تو بتا دو کہ مولانا صاحب اس قبر میں اس کا دوست ایک رات رک کے آیا ہے؟ نہیں رک کے آتا، سب نے آج چھوڑ دیا۔ لیکن کمہریا والوں قسم کھا کے کہتا ہوں بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری 7 جگہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ قرآن کے بعد جس کا مرتبہ ہے اس کا نام ہے بخاری۔ صحیح البخاری میں امام بخاری 7 جگہ یہ حدیث لائے ہیں، جب قبر میں سب تجھے تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے تو تیری قبر میں مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے۔ یار ذرا زور سے کہہ دیتے سبحان اللہ، یار کوئی نعرہ لگا دیتا کھڑے ہو کے، کوئی نعرہ لگا دو یار، اتنی بڑی بات کہتے ہیں، ہے کوئی جو نعرہ لگا دے؟ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، کوئی یہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو پورے جلسے میں۔